نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فہلکته وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ نمبر 115 سے 118 تک 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور علم عطا فرمائے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے علم جو کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر تو کوئی شے نہیں نا۔ جہل آدمی کو نبی بان بیٹھے اور ماننے والے بھی جہل ہی ہوں گے نا۔ تو پہلے ہم قرآن پاک کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر، مفہوم و تفسیر بعد میں بیان کریں گے، اور جھوٹے نبیوں کو قرآن پاک کی ان آیات سے ننگا کریں گے۔ میں اس لیے پہلے آیا مقدسہ جو پڑھتا ہوں نا، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، اللہ نے کمپلیٹ کر دیا اس انبیاء کا سلسلہ۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا لعین مردود ہوگا، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ زائد خواہ ہو، چاہے وہ نسیم خواہ ہو، چاہے وہ گوما ہو، چاہے وہ عدیل نذیر ہو۔ عدیل نذیر تو ویسے بھی حرام زادہ ہے نا، وہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں۔ نذیر کا فلٹر تو ہے ہی نہیں، محمد کے فلٹر سے نکلا۔ اس نے تو اعتراف کر لیا حرام زدگی کا کہ پیور حرام زادہ، کیونکہ قرآن پاک میں کسی ایسے لفظ کا فلٹر مانا ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں۔ دکھاؤ، سارے مل کر دکھاؤ کہ یہ فلٹر محمد کا کہاں سے بنا لیا، یہ کون سا محمد تھا جس کے فلٹر سے یہ پیدا ہو گیا، یعنی اپنے باپ کو ہی بھلا دیا، نبی ہونے کے شوق میں باپ کا فلٹر بھی ہٹا دیا۔ کس کے فلٹر سے ہے یہ آپ پتہ کریں۔ ان کی مرمت بعد میں کرتی ہیں، پہلے ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیں۔ ترجمے سے بڑی ان کو الرجی ہے، ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ احمد عیسیٰ کا بیان ہے نا، اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا باپ کر سکتا مانا۔ وہ قبر سے نئی اپنا گرامر بھی نکال کے دیتا ہے، بڑی نئی گرامر۔ وہ بعد میں کرتا ہوں، پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو ترجمہ رہ جاتا ہے، بعد میں کرتے ہیں کہ ان کی گرامر کا بھی آپریشن ساتھ ساتھ میں کرتا ہوں۔ وما يفعلوا من خیر،
جو کچھ بھی اللہ کے طرف سے لوگ خیر کے کام کریں، اچھے کام کریں، فَلَن يُكْفَرُوهُ، ان کے کاموں کا ان کو صلہ دیا جائے گا، بے قدری نہیں کی جائے گی۔ فَلَن يُكْفَرُوهُ، یہ ہے يُكْفَرُوهُ، نفی تاکید بلند مجہول، فعل نفی تاکید بلند مجہول، باب ناصرہ ینصرو، یکفروہ، ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی، نہیں ٹھکرایا جائے گا ان کی نیکی کو۔ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرے اس کی نیکی کو اللہ ٹھکرائے گا نہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے اپنے سے ڈرنے والوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو، جو اللہ سے ڈر کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو نیکی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں، جو خیرات دیتے ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور جو نیکی سے روکتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ان کی بھی خبر رکھتا ہے اللہ۔ لیکن یہاں اللہ نے نیک کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، نیک کام کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، مسلمان تھے پہلے پھر پھٹ گئے، جو اپنا بنے وہ مرزئی بنے، مرزئی سے پھر پتہ نہیں کیا کیا رنگ بدلے، پھر آخر میں خود نبی مان بیٹھے۔ فَلَن ان الذین کفروا لن تغنی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کچھ نقصان نہیں کریں گے، یا کچھ فائدہ نہیں دیں گے ان کو، کچھ فائدہ نہیں دیں گے ان کو، ان کے مال دولت دے کے دنیا کو خرید لیا، مرید بنا لیا۔ احمد عیسیٰ بھی ایسے کرتا تھا، آج بھی قادیانی ایسے کرتے ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ فائدہ دے گا ان کو ان کا مال، ولا اولادکم، نہ کوئی ان کی اولاد انہیں فائدہ دے گی، من اللہ شیئا، کسی شے سے بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں، اور ان کے پیروکار جتنے بنتے ہیں سب کے سب دوزخی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ایسے ہی سر ڈائے ہوئے ہیں، ایسے ہی مناظرے کر رہے ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو ہم جیت گئے۔ اللہ کہہ رہا خاتم النبیین، اس نے بند کر دیا دروازہ نبوت کا، خاتم النبیین۔ اب کوئی چبڑی جو ہے نا وہ خاتمہ کا لفظ کو توڑے گا، اور خسے چبل اٹھ پڑے ہیں، انتہائی چبل اور بغیرت لوگ۔ بلکہ وہ محمد کے فلٹر سے آ جاتا ہے، کوئی کسی کے فلٹر سے آ جاتا ہے، یعنی پیور حرام زادے ہوتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے فلٹر سے آیا، اس سے تو وہ پھر غلام تو ہے نا بڑا ہوا، وہ سچا ہوا نا، اس سے ہے تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی جھوٹا ہے نا، لیکن احمد عیسیٰ سے تو بڑا فلٹر اس کے پاس ہے۔ وہ اللہ نے رجولیت کی ہے اس کے ساتھ، مریم بنا کر، پھر زیادہ صحیح تو وہ ہوا نا۔ یہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہے، وہ اللہ کے فلٹر سے نکلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اب جو اللہ کے فلٹر سے نکلا ہے اس کی پھر طاقت زیادہ ہوگی نا، وہ بندے بھی زیادہ ہیں اس کے. اب یہ اس کو بھی جھوٹا کہتا ہے. ہم تو دونوں کو جھوٹا کہتے ہیں نا، دونوں کے خدا کی لعنت، دونوں ہی حرام زادے ہیں. لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے فلٹر سے آیا ہوں. تو یہ تو پھر چھوٹا رہ گیا نا، یہ تو محمد کے فلٹر سے آیا ہے. تو ہیں دونوں ہی حرام زادے. اولئک اصحاب النار، یہی دوست کی ہیں، پکے دوست کی. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر. مثال ان لوگوں کی ہے جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی کے لیے، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر کرتے ہیں. مثال ایسی ہوا کی ہے، ٹھنڈی ہوا کی مثال ہے، اس میں ہو سردی، فیہا سر، اس میں سردی ہو. اصابت حرث قوم، پہنچے وہ اس کی کھیتی کو، اس قوم کی کھیتی کو، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ پر. یہ ظلم بھی اپنے آپ پر کرتی ہیں. فاہلکتہ، پس برباد کر دیا اس ہوا نے، ٹھنڈی ہوا نے ان کی کھیتی کو برباد کر دیا. ان کے کیے سے. دنیا میں حوث اور حیاتی زندگی کے ٹھاٹھ باز چاہیے، دوسروں کا چاہے کلا کما کیوں نہ ہو جائے، دوسروں کا کباڑ کیوں نہ ہو جائے، اپنی زندگی کی ٹھاٹھ باٹھ ہونی چاہیے. یہ ان کی مثالیں ہیں. وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر کسی میں سے کسی کو پر ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے. وما ظلمهم اللہ، نہیں اللہ نے ظلم کیا ان پر، ہم اللہ، ان پر، ولکن انفسہم یظلمون. وما ظلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم ضرور کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، یہ دیکھو ہمارا تذکرہ تو بڑا آتا ہے، جو امت رسول ہے ان کے لیے تو قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے. آج کی تاریخ بتاتا ہے، آج کی تاریخ بتاتا ہے، تو ہم کب اس سے بھاگے ہیں؟ اور ہماری تاریخ تو بتاتا ہے، کیونکہ ہے جو مسلمانوں کا، مسلمانوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، مسلمانوں کو کہتا ہے زکوٰۃ دو، مسلمانوں کو کہتا ہے جہاد کرو، مسلمانوں کو کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ مسلمانوں کو تو کہہ رہا ہے. قرآن ہے ہی ہمارا، ذکر بھی ہمارا. فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے، ہمارا ذکر ہے. تمہارا ذکر ہوگا منافقوں میں، تمہارا ذکر ہوگا کافروں میں، تمہارا ذکر ہوگا نافرمانوں میں، نبی علیہ السلام کے مخالفوں میں. اور تو نبی یہ کوئی آنا نہیں، تو مخالفت کون کر رہا ہے؟ پتہ چل گیا نا. لیکن ہو ہر حرام. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ. اے ایمان والو، ان کافروں کو، ان یہودیوں کو، ان نئے جو مسلمان کیا بلکہ نئے نبی جو بناتے ہیں، ان کو اپنا بھید نہ دو. یہ تمہارا بھید لے کر تم ہی پر الٹا فٹ کرتے ہیں. احد تو نہیں مانانا، واحد مانا. تو واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ نا اپنی زبان میں. واحد کون سا ہوتا ہے، احد کون سا ہوتا ہے؟ تاکہ تمہارے علم کا بھی پتہ چلے نا، تمہارے خدا کا تو علم کا پتہ چل گیا نا. یا سالونا یا علیحدہ کر لے تو باقی سال ہو گیا. تو واؤ جو ہے اب حالیہ کہہ رہی ہے، تو نون جو ہے وہ متکلم کا ہو گیا. ہاں نا، ہم اس سے مراد ہے ہم. دنیا کائنات میں اس قاعدہ ہی غلط ہے، یہ قانون ہی غلط ہے جو احمد عیسیٰ نے بیان کیا ہے. جہل آدمی، جہل اچاڈ، اس کو یا سالونا کا سیگا ہی نہیں بنانا آیا.
نون اعرابی ہے اور واو جمع کیے حالیہ نہیں ہے، واو جمع کیے یسآلو نون اعرابی ہے، متکلم کا نہیں، جس کا معنی ہم میں ہم نہیں ہے۔ دنیا کائنات میں جہاں مرضی جاؤ، جڑا ہم وہ کوئی پڑھا لکھا ہم کہہ دے تو میں نیچی جگہ بیٹھوں، میرے ساتھ میں جوتے مارنا، لیکن اگر نہ ہو تو احمد عیسیٰ کے منہ پہ جوتے مارو۔ یسو اللہ کو تروڑ مڑوڑ کے بیان کر رہا ہے، میں تروڑ مڑوڑ کے بیان نہیں کرنے کا عادی، میں پورا لفظ بتاتا ہوں۔ یا زبر سین، یس، سین کو یا سے کوئی علیحدہ نہیں کر دے گا اس سیغے میں، لیکن احمد عیسیٰ نے جو اس کا خدا ہے وہ احد خدا ہے، کائنات اس کا خدا ہے، اس نے توڑ کے رکھ دیا لفظ پورے کو، یا علیحدہ ہو گیا۔ یا اس کے باپ نے قبر سے نکل کے بتایا تھا نا کہ یا کو علیحدہ کر دے اور سال علیحدہ ہو جائے گا، نکال لے، شرم نہیں آتی۔ لا یعلونکم خبالا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو تمہارے دوست ہیں، ان کے علاوہ کسی کو اپنا بھید نہ دو، کافروں کو اپنا بھید نہ دو، اے ایمان والو کافروں کو اپنا بھید نہ دو۔ لا یعلونکم خبالا، تاکہ وہ تمہیں خراب نہ کر سکیں، تمہارے اندر رکھنا اندازی نہ کر سکیں۔ لا یعلونکم خبالا، نہ کر سکے وہ تمہاری کوئی خرابی یا تمہارے ساتھ کوئی خرابی نہ کر لیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ، وہ تو چاہتی ہیں کہ تم میں آپس میں لڑائی ہو، بغض پیدا ہو جائے، لڑو مرو علیحدہ ہو جاؤ، وہ چاہتی ہیں۔ احمد عیسیٰ والے بھی چاہتی ہیں۔ احمد عیسیٰ کو آتا کچھ نہیں ہے، جہل آدمی، نون متکلم کا ہوگا، اعرابی نون کو نون متکلم کا کہہ رہا ہے۔ استکبرتم ہو گیا نا، استکبرتم، لفظ استکبرتم، استکبرتم ہو گیا، کیونکہ احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے جو نئی گرامر نکلتی ہے، جو دنیا میں نہیں متعارف ہی نہیں ہوتی، نئی گرامر، اس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ اللہ بھی اس کا اتنا جہل ہے، اس کا آہد اللہ جو ہے نا، آہد اللہ وہ جہل ہے، اسے نہیں پتا کہ استکبرتم پڑھنا ہے کہ استکبرتم پڑھنا ہے، اسے نہیں پتا، جہل ہوا۔ اللہ بھی جہل، اس کا ماننے والا بھی جہل، ہمارا اللہ بھی پڑھا لکھا، ماننے والے بھی پڑھے لکھے، اللہ نے عقل دی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ لفظ کیا ہے، اسے نہیں پتہ، کیونکہ جہل اللہ کا جہل نبی در حقیقت اس کا اللہ جو ہے نا وہ غلام محمد قادیانی ہے، وہ بھی پیور حرام زادہ، یہ بھی پیور حرام زادہ۔ چلو یہ درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں، تاکہ تم میں آپس میں کوئی نفرت یا دشمنی نہ نکل پڑے۔ من افواہہم، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی زبانوں کے مطابق، ان کے منہ کی زبانیں جو ہے نا، وہ زبان منہ سے بھونکتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا آپس میں کوئی مسئلہ نہ چل پڑے۔ وما تخفی صدورہم، نہیں ہے مخفی ان کے دلوں کی بات۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ نفرت ہے یا بہت زیادہ قدورت ہے۔ اکبر، وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ قدورت رکھتی ہیں، نفرت رکھتی ہیں۔ وما، اور وہ جو تخفی مخفی ہے، چھپا ہوا ہے ان کے دلوں میں، اکبر، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی قدورت۔ قد بینا، ضرور بیان کی ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بیان کی، لکم الآیاتی، تمہارے لیے بیان کر دی ہم نے، تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ احمد عیسیٰ کو تو بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اوپر سے دیکھ کر لفظ وہ غلط پڑتا ہے، بیان کیا کرے گا؟ وہ بیان وہ کرتا ہے جو اس کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے گرامر، اس کے مطابق وہ بیان کرتا ہے، تو آگے پیچھے پتہ نہیں ہے۔ قد بینا لکم الآیاتی،
ضرور ضرور رب فرما ہم نے، ضرور ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں آنکھ دیے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے آیات کو۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہے تو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو، ان کنتم تعقلون، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو۔ اب عقل کا مادہ تو ہے نہیں۔ قرآن پاک کے وہ صورت ہے نا ملک، سورۃ ملک میں ایک ہے آ مقدسہ، ان تجروا لہو، چلو نکال ہی لے غلطی نہ ہو جائے پڑھنے میں تھوڑا بہت۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تم بڑی ایسا سی گفتگو کرتے ہو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، گفتگو ایسا گفتگو کرتے ہو، ایسا بات دل میں سوچتے ہو، ابھی جہرو بھی، یا اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ابھی جہرو بھی جہرن کرتے ہو یا سرن کرتے ہو، مخفی کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو یا جہرن کرتے ہو، ظاہرن کرتے ہو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، چھپ کے کوئی بات کی وہ بھی، ابھی جہرو بھی جہرن بات کی وہ بھی، سب اللہ جانتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں وسوسے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آئے تو احد بولتا ہے، احد بھی اتنا جاہل ہے کہ اس اوپر سے پتہ نہیں چلا کہ یسألون کا کون سا صیغہ ہے اور اس کو کیسے توڑنا مروڑنا ہے، کس طرح اس کو بنانا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہ چلا۔ احد کو ہمارا رب واحد ہے، رحمت عیسیٰ کا رب احد ہے۔ احد اور واحد میں تفریق بتاؤ، احد اور واحد میں کون سا فرق ہے؟ ہمارا رب واحد، تمہارا رب احد، ایسے ہی نا، تمہارا رب کائنات، ہمارا رب وہ قل هو اللہ احد، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو خالق کائنات ہے وہ ہمارا رب، اس لیے ہمارا رب اونچا۔ جس نے کائنات کو بنایا، کائنات ہمارا خدا نہیں، قطعاً نہیں۔ احمد عیسیٰ کا رب کائنات ہے، اس لیے تو وہ غلطیاں مارتا ہے، اس لیے تو میرے سوالات کا جواب دینے کی بجائے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، جہاں مرضی بلائے چبڑ، آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا ہے مجھے بلائے، میں گورنمنٹ سے اجازت لے کر گورنمنٹ کے تحفظ میں آؤں گا، یا ادھر آ جائے میں اجازت لے کے دیتا ہوں۔ مجھے بتائے تو صحیح، کوئی طریقہ بتائے، میں خود جا کر وزیر اعظم سے ملوں گا، صدر سے ملوں گا، سب سے مل کر اس کی اجازت لے لوں گا۔ بس اجازت لینی ہے نا، آؤ تو صحیح کسی میدان میں، جب وہاں بیٹھے، ہاں کیوں نہیں، میں نے کہہ دیا نا بات ٹھیک کر دی نا، آؤ میدان میں۔ یسألونک، جیسے بکری کا گلا گھٹا جائے نا، وہ کسائی حلال کرنے کے مانگتا تو وہی کہہ با کر دیے، ایسے یسألونک، مولویوں سے پوچھتے ہیں اور علم والے سے پوچھنا ہے، جیل سے تو نہیں نا پوچھنا، جو جیل ہے
اس سے تو کسی نے پوچھنا، کسی علم والے سے کو پوچھے گا جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم تو اسے ویسے ہی باقی ہو، مومن جو ہے ویسے ہی رب کو پہچان لیتا ہے، علم سے نہیں پہچانتا۔ مومن بغیر علم کے، مومن جو ہے نا وہ بنتا ہی علم سے ہے، صحیح ایمان اسے آتا ہی علم سے ہے۔ یا اللہ تعالیٰ علیم کا ذکر نہیں فرمایا، واللہ علیم، علم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ رب نے فرمایا رب زدنی علما، محبوب اپنے علم کی زیادتی کے لیے اللہ سے دعا فرما اور کہے اے میرے رب میرا علم زیادہ فرما، میرا علم زیادہ فرما۔ تو قرآن پاک سارا علم ہے، جو اس کو ہی غلط پڑھے تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہے؟ یہ ذوالفقار سوچنا آپ کا کام ہے، میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اگر آپ سوچیں گے کبھی وقت کہ ملوٹے نے باتیں صحیح کی، لیکن جب تک آپ کو علم نہیں آتا نا تو آپ مرضی جیسے مرضی کھور مارو، کھور مارو نہ، وہ کہنا نہ عقل نہ سر ان نہ مارے کھور، اس طرح کھور مار کر جیسے مرضی سوالات کرو۔ ان سوالوں کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں، اب بھی جو مناسب ہے میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی امت میں شامل فرمائے اور ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔